اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ بھلا اس شخص کو دیکھو تو جو روز جزا کو یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، یعنی وہ شخص جس کا آخرت پر یقین کامل نہیں ہے اور بظاہر وہ ایمان کا اسلام کا دعویٰ کرتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی شخص ہے کہ جو یتیم کو اپنے در پر آنے والے کسی ضرورت مند کو دھکے دیتا ہے، یعنی اس کی حاجت پوری نہیں کرتا بلکہ اسے دھکے دیتا ہے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، نہ خود دیتا ہے اور نہ کسی اور کو اس پر رغبت دیتا ہے۔ یعنی ایک شخص جس کے پاس کوئی بندہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے کسی دنیاوی غرض کے لیے آیا تو وہ اگر اس کی حاجت پوری نہیں کر سکتا یا اس نے کسی سبب سے پوری نہیں کی تو بجائے خود یہ ایک جرم ہے کہ کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا نہ کرنا، درا حالے کہ بندہ حاجت پوری کر سکتا ہو، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ وہ خود بھی اس کی حاجت پوری نہیں کرتا اور کسی کو اس بات کی ترغیب بھی نہیں دیتا کہ کوئی اس کا کام کر دے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص خود متمول ہو، مخیر ہو، مطلب امیر آدمی ہو یا اتنی حیثیت کا مالک ہو کہ جو شخص اس کے دروازے پر آیا ہے وہ اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، تو ایسا شخص اگر اس کی ضرورت پوری نہیں کرتا تو یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ ہو کہ کوئی بندہ آپ سے چیز لے کر واپس ہی نہیں دیتا یا اس کا نقصان کرتا ہے، پھر تو آپ کو حق ہے کہ آپ اپنی چیز اپنے پاس رکھیں، اس سے تھوڑا اجتناب کریں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، صرف ایسے ہی جپھا مارنے کی عادت ہے کہ میری چیزیں ہیں میرے پاس رہیں، تو یہ چیز اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی، مثلاً اپنا کوئی کرتا ہے، جرسی ہے، چادر ہے، کوئی اپنی موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، حسب استعداد اور حسب استطاعت، جتنی آپ میں ہمت ہے، طاقت ہے، یا جس طرح کا آپ کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے، یعنی جس سے آپ کو کوئی بڑا خطرہ یا بڑا خدشہ نہ ہو نقصان کا، تو ایسی صورت میں اپنے ہمسایوں کو، اپنے جاننے والوں کو اپنے دروازے سے خالی واپس نہیں موڑنا چاہیے بلکہ ان کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ یہاں تک حدیث طیبات میں آتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلموں کے ہاں بھی کھانا بھجوایا کرتے تھے، اور حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم جب اپنے گھر میں سالن بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال لو تاکہ تمہارے ہمسائے کی ضرورت بھی پوری ہو سکے۔ تو کہاں یہ بات اور کہاں یہ کہ ہم دوسروں کا ہی چھین لیں۔ تو اس لیے کوئی ضرورت مند، کوئی حاجت مند، کوئی اگر ہم سے کوئی چیز لینے آ جائے اور وہ ہو بھی حقیقتاً ضرورت مند، یعنی اس کی وہ ضرورت جینون ہے اور وہ مانگنے والا پیشہ ور بھکاری نہیں ہے، تو ایسے شخص کی ضرورت پوری کرتے وقت دینے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا محسن ہے۔ یعنی جو دروازے پر چل کر آیا ہے، اگر وہ ہم سے کوئی چیز لے رہا ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ ہمارا محسن ہے، کیونکہ یہ جو ہم سے لینے آیا ہے یہ ہماری چیز نہیں، دراصل اسی کی چیز اللہ نے ہمیں دی تھی، تو ہم اس کی چیز اس تک پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے دروازے پر آنے والوں کی ضرورت پوری کرنا اور تمام تر ضروری اشیاء میں، جو امور خانہ داری میں جو چیزیں ہمارے کام آتی ہیں، وہ اپنی ضرورت سے تھوڑی زیادہ اس لیے رکھنا کہ کسی اور کے کام آ سکے۔